میں امداد گروہ پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر خفیہ کیمروں اور خفیہ کیمروں کے ذریعے ویڈیو ریکارڈنگز، اور وہ بھی واش روم کے اندر، اور واش روم یا باتھ روم بھی ایک خاتون کا، اور خاتون بھی کوئی عام نہیں، سابقہ خاتون اول، انہوں نے انکشاف کیا ہے یا انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے باتھ روم کے اندر خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ وہ جیل میں اپنے گھر میں سب جیل قرار دے کر ان کو قید رکھا گیا ہے، سزا یافتہ ہیں۔ ایک تو معاملہ یہ ہے یعنی بشریٰ بی بی صاحبہ کا، صاحب کا خاتون اول کا، اور دوسرا معاملہ ایک پراسرار ہلاکت ہوئی ہے ایک خاتون کی چلتی ٹرین میں۔ پہلے پولیس والا تشدد کرتا ہے اور اس کے بعد اس خاتون کی لاش ملتی ہے۔ اہل خانہ کچھ کہہ رہے ہیں، ریلوے پولیس کچھ کہہ رہی ہے، معمہ جو ہے وہ بھی حل نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال طرح طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن اور بھی کافی ساری چیزیں، ڈیولپمنٹ تو بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں پاکستان میں، لیکن جو دوسرے طرف ایک اور بڑا معاملہ جس نے کئی دنوں سے پاکستان کو اپنی گرفت میں، پکڑ میں، جکڑ میں رکھا ہوا ہے، وہ ہے بہاولپور کا واقعہ، جس کو کئی لوگ سانحہ قرار دے رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کا اس کو رنگ دے رہا ہے۔ میں تو اس کو سادہ سا ایک واقعہ اس طرح سمجھتا ہوں کہ طاقت کے استعمال میں جو سب سے زیادہ طاقتور تھا وہ جیت گیا، اور جو دوسرے نمبر پر طاقتور تھا، اپنے سے کمزور، اپنے سے زیر دستے تھے، وہ جیتتا رہتا ہے، لیکن اپنے سے طاقتور کے سامنے وہ سرنگو ہو جاتا ہے۔ یعنی پولیس نے جو ہے وہ ہتھیار پھینک دیے، پولیس دستبردار ہو گئی اور فوج جیت گئی، کیونکہ جو فوج ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، تگڑی ہے۔ ویسے تو پولیس کی چیرہ دستیاں اور یہ سارے معاملات سب کے سامنے ہیں، لیکن اب اس میں باضابطہ ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں ان کا جو فرمانا ہے، پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر وہ جو بشریٰ بی بی صاحبہ کے معاملات، پھر وہ جو ریل سے اپنا گری ہوئی خاتون کی لاش ملنا، کہتے ہیں کہ چھلانگ لگا دی، کوئی کہتے ہیں نہیں ان کو پھینک دیا گیا، مار کر قتل کر دیا گیا، تو وہ سارے معاملات پر بعد میں بات ہوگی۔ اور پھر اس کے علاوہ کچھ معاملات پاکستان کی حکومت کے متعلق بھی ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے خواب دیکھا ہے کہ حکومت 5 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی۔ فواد چودھری صاحب کا خواب، اور پھر پاکستان آنے والے جو وفد ہیں، یعنی ایران، سعودی عرب، ایرانی صدر آ رہے ہیں پاکستان۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان اور ایران میں بڑی کشیدگی تھی، ایران نے پاکستان کے اندر گھس کر کارروائی کی تھی، اور پاکستان نے جوابی کارروائی کی تھی ایران کے اندر گھس کر، اور اس کے بعد تھا کہ جی معاملات ٹھیک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن اب ڈیولپمنٹ یہ ہو گئی ہے کہ ایران کے صدر جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ تو کیا واقعی حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ 5 ماہ میں چلی جائے گی؟ اور اتنی کمزور حکومت اس طرح خطے میں جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کو انگیج کر سکتی ہے، یا اپنے جو دوست ممالک ہیں، سعودی عرب کا وفد بھی آ رہا ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا ہے، آج لاہور میں تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ ان کی پریس کانفرنس کا مقصد بیسیکلی بجلی چوروں کے خلاف، چاہے وہ بجلی چور صارف ہیں یا پھر بجلی چوری کر کے کروڑا روپے کمانے والے وابڈا کے افسران اور ملازم ہیں، وہ جو وابڈا پھر ہیسکو، لیسکو، گیسکو، گیپ، جتنے بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، کیونکہ وابڈا بذات خود تو اب ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتی، تو ان کا مقصد تو یہ تھا۔ اور انہوں نے بتایا کہ 83 کروڑ یونٹ، میرا خیال ہے انہوں نے، 83 کروڑ یونٹ جو ہیں وہ اوور بلنگ ہوئی ہے 1 سال کے اندر اندر لوگوں پر، اور ان بیچارے لوگوں پر جو 300 یونٹ جو اپنا بجلی کی جو سلیب ہوتی ہے اس میں ان کو رعایت دی جاتی ہے، وہ جو بیچارے غریب، ان کے اوپر بھی اوور بلنگ کی گئی ہے۔ تو اور پھر سرکاری محکموں کو، انڈسٹریز کو اوور بلنگ کی گئی ہے۔ اور اوور بلنگ کیا ہوتی ہے کہ بجلی چوری کرے کوئی، اس کا حساب کسی سے لے۔ جو لیسکو میں کہا جاتا ہے، یا جو مختلف کمپنیاں ہیں فیصل آباد، یا کہ یہاں پر ریکوری جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا ہے ریشو، لیکن وہ ریکوری کس سے ہوتی ہے؟ بجلی استعمال کرنے والے سے یا بجلی نہ استعمال کرنے والے سے؟ لیکن بہرحال انہوں نے بتایا کہ ایکسن بھی گرفتار ہو گیا، یہ وہ۔ لیکن جب سوال جواب ہوئے کہ جی یہ جو بہاولپور والا واقعہ، اس میں تو پولیس کی فورس ڈیمورلائز ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت زیادہ تر جن صحافیوں کی مجھے آوازیں سنائی دے رہی تھیں وہ کرائم رپورٹرز تھے، اور کرائم رپورٹرز جو ہیں ظاہر ہے وہ پولیس کے ساتھ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، اور ان کو اتنی ہی تکلیف ہوئی ہوگی جتنی تکلیف
पुलिस के डिपार्टमेंट के लोगों को थाने में घुसकर फौजी अपना अफसरों के और सिपाहियों के थाने में घुसकर तशद्दुद करने और फिर वीडियोस बनाकर वो वायरल करने, जिसमें पुलिस वाले रो रहे हैं, कह रहे हैं हमारे साथ तशद्दुद किया गया, हमें नंगा किया गया, ये किया गया, वो किया गया, जो कुछ, और फिर वो पूरे के पूरे नील पड़े हुए जिस्मों के ऊपर तशद्दुद के निशान पड़े हुए, और फिर दौड़े लगाती हुई पुलिस, वो सारा कुछ जो है वो अपना उस पर ज़ाहिर है वो जितनी तकलीफ पुलिस हुकाम को है, पुलिस एहलकारों को है, उतनी ही तकलीफ जो है वो क्राइम रिपोर्टर्स को भी है। तो उन्होंने उस वाक़े को ज़्यादा फोकस किया, सवाल जवाब किए। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जी ये देखें, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये फ़ौज और पुलिस की लड़ाई कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ठीक कहते होंगे, कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है, इतना बड़ा मसला। वो ये कह रहे हैं कि जी ये भाई भाई की भी तो लड़ाई हो जाती है ना घर में, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, हमने ऐसे ही इसको इशू बनाया हुआ है इतने दिनों से, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इंक्वायरीज हो रही हैं, तहकीकात हो रही हैं, पर अचानक उनको याद आ गया कि इंडिया में भी तो कोई ऐसी एक लड़ाई हुई थी ना पिछले दिनों, तो वहाँ तो किसी ने इशू नहीं बनाया। भाई अगर इंडिया में उसको किसी ने इशू नहीं बनाया था तो पाकिस्तान तक बात कैसे आ गई? इशू था तो पाकिस्तान तक बात आई ना, मीडिया ने उसको उठाया होगा, सोशल मीडिया ने उसको उठाया तो हमारे तक बात पहुंची ना, वरना हमने तो वहाँ जाकर वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी, या पाकिस्तान की कोई अपना शहरी ने तो वो वीडियो बाहर नहीं लाए ना, इंडियंस भी बाहर लाए थे। उतना ही शोर मचा उस पर जितना हमारे यहाँ मचा। हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा इसलिए मचा कि हमारे यहाँ इन दिनों फ़ौज के जो पाले हुए ट्रोल्स हैं पीटीआई के लिए जो बनाए गए थे, वो उनको गले पड़ गए हैं, कोई बाहर बैठा है, कोई किधर बैठा है। तो वो तकसीम वाली बात जो है वहाँ तक ठीक बात है कि उसमें फ़ौज और जो उसकी तकसीम करवाने की कोशिश की जा रही है पुलिस में, जिस तरह कौम की तकसीम करने, कौम में तकसीम डालने की कोशिश की गई थी, उसी तरह की तकसीम का जो है वो उस पर उसके खिलाफ तो हम भी बात करते रहे कि इसमें तकसीम नहीं डालनी चाहिए। पुलिस ने एक घर पर छापा मारा, बग़ैर ख़वातीन के घर के अंदर घुसी, ख़वातीन पर तशद्दुद किया, गलत। वो किसका भी घर था, किसी कमांडो का घर था या किसी बेचारे गरीब आदमी का घर था, जिसका भी घर था, वहाँ नहीं जाना चाहिए था पुलिस को। लेकिन मसला ये है कि जब पुलिस का पॉलिटिकल इस्तेमाल होगा तो पुलिस सारा कुछ करेगी। कोई उसमें मतलब जो कुछ हुआ है 9 मई के बाद, हम बार बार कहते रहे कि भाई जो असल मुजरिम थे वो तो फरार होकर कहीं बैठ गए, पुलिस ने ऐसे ऐसे हिसाब किताब ठीक किए कि लोगों को उठा के फिर प्रॉपर दिहाड़ियाँ लगाई पुलिस ने। उस वक्त कोई नोटिस लेता तो शायद ये वाला मामला ना आता, पेश होता। तो फिर जब पुलिस घुसी और फिर पुलिस से ज़्यादा तगड़ी जो है वो वर्दी और ताकत फौज के पास थी, तो फिर फौज ने हिसाब बराबर नहीं किया, सूद समेत सारा कुछ दे दिया। तो बहरहाल मोहसिन नकवी साहब की नज़र में एक छोटा इशू होगा, लेकिन छोटा इशू नहीं है। अगर पुलिस ने ज्यादती की भी थी तो फौज को कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए था, फौज को ये वाली लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी ताकत के जरिए। उससे फौज खुद बदनाम होती है कि जी फौज तो फिर जहां मर्जी थाने के ऊपर हमला करना, इसका मतलब है कि फिर वो कहीं भी जा सकते हैं, तो फिर जाहिर है। अच्छा जी, अब बुशरा बीबी पर आने से पहले ये जो वाक़या है अपना चनी गोट का, यहाँ पे जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि ये खातून मरियम बीबी वो सफ़र कर रही थी और उनकी एक वीडियो वायरल हुई, एक पुलिस एहलकार जो रेलवे पुलिस का मीर हसन, वो उसको तशद्दुद कर रहा है उस खातून को, और वीडियो वायरल हो गई और बाद में वो खातून की जो है वो चन्नी गोट के करीब, रेलवे स्टेशन के करीब उसकी अपना जो है वो लाश बरामद हुई है उस खातून की। अब वो पुलिस वाला जो है उसकी तो ज़मानत हो गई, जो रेलवे का महकमा है वो ये कहता है कि जनाब पुलिस अपना एहलकार जो है उसकी ड्यूटी तो सिर्फ कराची से हैदराबाद तक थी। गोया वाक़या वो ये कहना चाह रहे कराची से हैदराबाद के दरमियान लड़ाई शड़ाई हुई होगी। खातून का ताल्लुक जड़ावाला से था, ईद मनाने आ रही थी, ब्यूटिशन थी, नौकरी करती थी, बच्चे साथ थे, और उसके ऊपर वो तशद्दुद हुआ और उसके बाद उसकी लाश मिली। तो स्टेटमेंट ये आई है पुलिस की और दूसरों की, खातून का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। कुछ मुसाफिरों को भी कोट किया जा रहा है कि खातून का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो मुसाफिरों का सामान बिखेर रही थी, ये कर रही थी। तो इसके लिए पुलिस को बुलाया गया था और पुलिस वाले ने उसके ऊपर तशद्दुद किया। तशद्दुद करने वाला पुलिस वाला कौन होता है? या लेडीज़ पुलिस होती, और रेलवे में होनी चाहिए लेडीज़ पुलिस साथ साथ, क्योंकि ख़वातीन मुसाफिर भी होती हैं। तो बहरहाल अब ये मोमा बन गया।
اب اہل خانہ یہ الزام لگا رہے ہیں، ان کے بھائی الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی اسی پولیس والوں نے، کیونکہ وہ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتون کو پولیس والے تشدد کرنے کے بعد وہ پولیس اہلکار ساتھ لے گیا تھا، تو اب اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے. بھائی مطلب خاتون پر تشدد کرنے والے پولیس اہلکار کی ایک دن میں ضمانت بھی ہو جاتی ہے، کمال نہیں ہے ویسے ہمارے یہاں. تو عجیب معاملہ ہے بھائی. پھر اس کو اسی طرح تو نہیں نہ ہونا چاہیے کہ ایک بندہ تشدد کر رہا ہے ایک عورت کے اوپر اور اس کو ایسے ہی بس ایک دن کے اندر ضمانت دے کر چھوڑ دیں. اب جو الزام آ رہا ہے وہ خاتون کی لاش ملی ہے، تو اب اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، چاہے اس میں کوئی بھی ملوث ہے. اگر پولیس والا بے گناہ ہے تو اس کو انصاف ملنا چاہیے، لیکن تشدد تو اس نے کیا ہے. لیکن جو قتل والا معاملہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور اگر خاتون کو قتل کیا گیا تو اہل خانہ کو اس کا انصاف ملنا چاہیے. اچھا جی، اب میں جو بڑی خبر جو بشریٰ بی بی والی ہے اس پر آنے سے پہلے فواد چودھری صاحب نے آج لاہور میں عدالت میں گفتگو کی ہے. باقی باتیں اپنی جگہ، اس پر میں اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا، کیونکہ اس میں میرے پاس کافی انفارمیشن ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اگلے یا اس کے اگلے ولاگ میں. وہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ہو سکتا ہے میں کل صبح کے ولاگ کے لیے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. بڑی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن فواد چودھری صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جی وہ اپنا یہ حکومت جو ہے نا وہ 5 ماہ کے مہمان ہے، چلی جائے گی، اور حکومت جب تک حالات ٹھیک نہیں کرے گی حکومت نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ حکومت 5 سال کی مہمان ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ حکومت 5 سال ہی چلے گی، 5 ماہ کی مہمان نہیں ہے. 5 سال اپنی مدت حکومت پوری کرے گی، اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے، پھر جس نے آنا ہوگا وہ آ جائیں گے. لیکن جو حکومت کے جو سفارتکاری ہے، خاص طور پر جو پی ڈی ایم کی حکومت کے دور میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں، اور اس کے بعد اب ظاہر ہے وہ حکومت تقریباً اس کی کنٹینیوٹی ہے نا، تسلسل ہے. بے شک پیپلز پارٹی کے پاس منسٹریز نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی بھی حکومت کا حصہ ہے. تو تقریباً مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور اختر مینگل صاحب کے علاوہ باقی تو بڑی بڑی جماعتیں اس میں شامل ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ پاک ایران جو تعلقات جو تناؤ کا شکار ہوئے تھے جنوری میں، جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو ایران نے حملہ کیا، پھر پاکستان نے جوابی کارروائی کی تھی، تو اس کے بعد اب بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جو صدر ابراہیم رئیسی صاحب ہیں وہ 12 اپریل کو اپنے وفد کے ساتھ پاکستان پہنچیں گے. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. صدر مملکت سے آصف زرداری سے، شہباز شریف سے ملاقات کریں گے، اور کیونکہ زرداری صاحب کے دور میں ہی پاک ایران گیس پائپ لائن کی بنیاد ڈلی تھی، تو پاک ایران گیس پائپ لائن، اس کے علاوہ یہ جو تناؤ ہے خطے کا اسرائیل کی جارحیت کی وجہ سے، یہ معاملات اس سب پر ڈسکشن ہوگا. لیکن پاکستان کے حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کو کیونکہ سستی انرجی چاہیے، اور سستی انرجی ہمیں دہلیز پر مل رہی ہے، ایران دے رہا ہے ہمیں، لیکن ہم کیونکہ ایران پر امریکی پابندیوں کی وجہ سے اس کو نہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2013 کے بعد آگے بڑھایا، نہ خان صاحب کی حکومت نے اس پہ کچھ کام کیا. تو اب دوبارہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے اس پہ کوششیں کی ہیں اور پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. تو یہ کوئی 5 ماہ چلنے والی حکومت کے معاملات نہیں ہیں. اسی طرح سعودی وفد، اس کی 16 اپریل کو پاکستان آمد متوقع ہے. تو یہ ساری چیزیں، ساری ڈیولپمنٹس ہیں اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. اب میں آتا ہوں جناب، بشریٰ بی بی صاحبہ نے ایک درخواست دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وکیل ہیں شعیب شاہین صاحب، ان کے وساطت سے انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ جی مجھے اجازت دی جائے کہ میں شوکت خانم سے اپنا میڈیکل چیک اپ کرواؤں. یہ جو بھی ہوتا ہے نا کہ فکسڈ میچ والے کے اپنے ہی، یعنی ایک چیک اپ ان کا ہو گیا. شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم، جن کا نام عمران خان صاحب نے دیا تھا، انہوں نے چیک اپ کیا. انہوں نے بھی کہا کہ جی کوئی زہر خورانی والی کوئی بات نہیں. لیکن بشریٰ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، مجھے زہر دیا جا رہا ہے اور مجھے دیا گیا ہے، اور مجھے میرا جو طبی معائنہ ہے وہ شوکت خانم سے ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کوئی بورڈ بن جائے ایک بار، پھر اس میں جو میڈیکل جو ریکوائرڈ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے کروائے جانے چاہیے، تاکہ ایک بار کٹاکٹی نکل جائے نا، بار بار ایک چیز نہ اچھلے. ایک اور چیز جو بشریٰ بی بی نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو بنی گالا جو سب جیل ہے وہاں پر مرد ہی مرد اہلکار تعینات ہیں. ادھر خواتین ہونی چاہیے، آس پاس ہوگی بھی خواتین اہلکار، لیکن وہ یہ الزام لگا رہی ہیں. اور ساتھ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ان کے جو باتھ روم کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں. پہلے وہ کہتی تھی کہ ان کا کمرہ مکمل بند ہے، ہوا تک نہیں آتی. جب وہ ہوا شوا والا مسئلہ حل ہو گیا، وزٹ بھی عدالت کے حکم پر جیل حکام نے کیا، تو اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جی میرے واش روم کے اندر، باتھ روم کے اندر متعدد خفیہ کیمرے لگے ہیں، اور ظاہر ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. یہی شکایت مریم نواز صاحبہ نے کی تھی، تو اس کو پی ٹی آئی والوں نے اس کی ٹرولنگ کی تھی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لگے ہیں، یہ الزام ٹھیک ہے ان کا، یا یہ کہ ان کا الزام غلط ہے. ہم فیصلہ دینے والے تو کوئی نہیں ہوتے،
لیکن یہ الزام مریم نواز صاحبہ نے بھی لگایا تھا اور یہ الزام بشریٰ بی بی بھی لگا رہی ہے. تو پراپر عدالت دیکھے کہ کیا واقعی اس طرح کی کوئی چیز ہے. اگر نہیں ہے تو پھر الزام لگانے والے سے بھی حساب لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ الزام لگا کر خبر بنائیں, طوفان کھڑا کریں اور ثبوت مانگے جائیں تو آپ عمران خان صاحب کی طرح کہیں کہ یہ ہمارا سیاسی بیان تھا. یہ سیاسی بیانات نہیں ہوتے, یہ پروپیگنڈا اسٹنٹ ہوتے ہیں. بدنام کرنے کی یا خبروں میں رہنے کی کوشش ہوتی ہے. اس کوشش کا جو ہے وہ تدارک یہ ہوتا ہے کہ اس کو فوراً اس کا نوٹس ہونا چاہیے اور نوٹس لے کر وہ جو شکایت کر رہی ہیں اس شکایت کے مطابق جا کر تحقیقات ہونی چاہیے اور سارا میں نے پہلے ہی کہا نا کٹی کٹا نکل جائے. تاکہ اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.